الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. تھوڑا خاموشی اختیار کر لیں ہمارے ساتھی تو اچھا لگے. ہمارے تمام ساتھی تھوڑا خاموشی کا مظاہرہ کریں, کوئی بات چیت نہ کریں. ہمارے جلسے کے صدر ڈاکٹر اے.ٹی. خان صاحب اور جن کے استقبال کے لیے اس جلسے کا اس سبھا کا آیوجن کیا گیا ہے, بھائی امن صاحب, ہمارے مولانا ظفر صاحب, ہمارے بھائی امن کے ساتھ میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سارے معزز مہمان, ہمارے موسیٰ ٹکی صاحب, ابھیشیک مانانی صاحب اور ہمارے مصرے صاحب اور معزز حضرات, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیاں. اس شعر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے, انسانوں کا درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ورنہ طاعت اور عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کے پیدائش اور جناتوں کے پیدائش کا مقصد قرآن نے یہ بھی بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ جنات اور انسانوں کو محض اپنی بندگی اور اپنی معرفت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن اس شعر میں جو بات کہی گئی کہ انسانوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا, تو دونوں چیزیں ضروری ہے. ایک طرف اللہ کی عبادت اور بندگی بھی ضروری ہے, اور دوسری طرف انسانوں کی خدمت یہ بھی ضروری ہے. بلکہ عبادت کے اندر خدمت خود شامل ہے. عبادت کا مفہوم چونکہ عام طور سے لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, تلاوت کرنا, زکوٰۃ دینا, اس کے علاوہ چیزوں کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے. جبکہ انسانوں کی خدمت, کسی کا دکھ درد بانٹ لینا, کسی کے کام میں آ جانا, یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ابھی جو شروع میں بھی تلاوت کی گئی اور میں نے بھی ایک آیت تلاوت کی, اس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے اوصاف کو بیان کرتے فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, قیدیوں کو, مال کی محبت کے باوجود یا اپنی ضرورت کے باوجود, دونوں ترجمے اس کے ہیں. اور آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم جو کھلا رہے پلا رہے یہ اپنا نام بڑا کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, اور ہم اس کھلانے اور پلانے اور تمہاری خدمت کے بدلے میں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں. یہ سارے خدمت گزاروں کے ذہنوں میں پہلی بات یہ بات دماغ میں رہنا چاہیے. ہم جو یہاں ستکار کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کام کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنا, کام کرنے والوں کو آگے بڑھانا اور ان کو اس لائق سمجھنا کہ واقعی تم نے ایک اچھا کام کیا, یہ بھی ایک انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 50 خدمت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. ورنہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہو گئے, جس کے دماغ میں یہ بات آ گئی وہ کوئی کام کا آدمی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے بات تو انما الاعمال بالنیات, ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے کہ اعمال کا دار مدار نیت کے اوپر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. وہ بولتے ہیں نا کہ نیت میں خطرہ تو بولے جھولی میں خطرہ. اتنا ہی نام و نشان ہو, نام بڑا ہو, نام و نشان مٹ جایا کرتا ہے. اگر دوسرے مفادات اور اغراض
لیے خدمتیں کی جاتی ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے، دین کو سربلند کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے، امت کے مفاد کے لیے کام کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت زیادہ فائدے اور دنیا کے اندر بھی نیک و نام فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر خود اللہ عزت و اکرام فرمائیں گے جنت کے اندر۔ اس لیے اس جلسے کا جو انعقاد کیا گیا وہ اس لیے انعقاد کیا گیا کہ بھائی کی بھی ہمت بڑھے، وہ تو کر ہی رہے پہلے سے خدمت، صرف یہ تو ایک موقع تھا کہ جس میں وہ بات نمایاں ہوئی، ورنہ اللہ کے فضل سے میں خود بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو کہ وہ بے شمار پیسہ اللہ کی راہ میں اور ضرورت مندوں پر اور مستروں پر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ جہاں گورنمنٹ پیچھے آ رہی ہے، جہاں گورنمنٹ تھک رہی ہے، وہاں ہمارے ایسے دریاتی لوگوں نے جو خدمتیں پورے ملک میں اللہ کی فضل سے، اور اس میں سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں، سب سے زیادہ رول اس میں مسلمانوں کا رہا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خمیر میں خرچ کرنا ہے، مسلمانوں کے خمیر میں محبت ہے، ان کے خمیر میں دیا ہے، ان کے خمیر میں، ان کے دل میں، ان کے ضمیر میں ان کی تربیت ان کی اس طرح کی جاتی ہے کہ لوگوں کے کام میں آؤ، لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو پلاؤ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرو۔ اور یہ کیوں ہے؟ ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف ہمارے نبی نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے جن کو میسنجر آف گاڈ بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ ابھی نبی بننے سے پہلے ان کے اندر جو صفات تھی اس کا حضرت خدیجہ نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی پر وحی آئی، پہلی وحی آتی ہے، اللہ کے نبی گھبرا جاتے ہیں، گھر پر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے اس بات کا فکر کرتے ہیں، حضرت خدیجہ جو جواب دیتی ہے، اور آگے فرمایا تو تحمل الکل، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، تو تقسیم المعدوم، جن کے پاس مال نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، ان کو تم دیتے ہو، وہ تعین والے نوائب الحق، حق کے کاموں میں، اور ضرورت پریشان حال لوگوں پر، پریشان حال لوگوں کی تم مدد کرتے ہو۔ یہ سچی بات ہے اللہ کے نبی کی، نبی بننے سے پہلے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات موجود تھی، اس کی ان کے ماننے والوں کے اندر یہ بات کا پیدا ہونا بالکل ضروری ہے، جن میں پیدا نہیں ہو رہی انہوں نے بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ابھی بات آئی کہ 20% خرچ کرتے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنی کمائی کا 2.5% دو، تو ان کی جان نکلتی بہت ہوگی، اور پھر وہ زکات بھی دیتے، جو دیتے وہی دیتے، اور جو دیتے زکات اس کے علاوہ ان کو فریش میں سے بولو تو فریش میں سے ان کی جان نکلتی، بولے زکات ختم ہو گئی ایک دوسرے کے لیے اپنے پاس، ہمارے بھائی 20% خرچ کر رہے ہیں، یہ ایسی خرچ نہیں کر رہے، اللہ نے توفیق دی ان کو، ہاں یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے کہ تمہارے سماج کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں، ہم اس لیے اس جلسے کا میسج یہ ہے ہمارے اندر جو غیرت پیدا ہو، ہم غریبوں پر خرچ کرنے والے بنے، یتیموں پر خرچ کرنے والے بنے، بیواؤں کی خدمت کرنے والے بنے۔ ابھی تعلیم کا مسئلہ ہے بچوں کی، بہت سے بچے غربت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے، ان کا تعاون کرنا، ان کو پڑھائی میں آگے بڑھانے کے لیے ان کی مدد کرنا، یہ بھی ہماری قوم کے ذمہ داروں کا، سرمایہ داروں کا، سب بلکہ پوری قوم کا کام ہے، جس سے جتنا بنتا ہے وہ اس میں تعاون کرے۔ آج ہمارے بچے جو پڑھائی میں پیچھے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس کے سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے ایسے بچے جو بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں، ویل کوالیفائڈ بن سکتے ہیں، قوم کے لیے آگے اور بھی زیادہ وہ مستقبل کے اندر قوم کا مستقبل چمکا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کا تعاون کرنا یہ بھی سماج اور قوم کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ویسے تو یہ بانٹنا اور لوگوں کے کام میں آنا بہت سے دھرموں کے اندر بھی یہ تعلیم دی گئی ہے، اس لیے بہت سے دھرم کے لوگ بھی ماشاءاللہ اس کام کو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے۔ جیسے ابھیشیک مالانی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے موسیٰ ٹکی اور ان لوگوں نے یہاں بھی نیئر میں ماشاءاللہ اچھا کام کیا اللہ کی طرف سے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، ہمارا ریاض سکھی ہے، ساجد سکھی ہے، اور ہمارے کچھ جوان ورکر تھے یہاں پر بچے ماشاءاللہ، یہ جو انصار ہے، شاداب ہے، ہمارے ناصر ہے، ہمارے شعیب ہے، اور ان کے ساتھ اور ایک بڑی ٹیم ہے ماشاءاللہ، اللہ کی طرف سے سارے لوگوں نے بھی ہمارے بستی کے اندر ایک اچھا کام کیا۔ اس کووڈ-19 کے
सी बात ये है, ये लोगों की हिम्मत, ये बच्चों को आगे बढ़ाना, इनकी हिम्मत अफजाई करना, इनको काम में लेना, ये भी एक बड़ा काम है। हमारे यहाँ पर अभी तक ये काम नहीं होता था। हमारे यहाँ सिर्फ आपको बुरा न लगे, सिवाय खींच टान के कुछ नहीं था, सिवाय पगड़ियाँ उछालने के कुछ नहीं था, सिवाय ऐसी कि जिनको बदनाम किया जाए और तोहमतें लगाई जाए, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई काम नहीं था। हम सियासत को सब कुछ समझते थे। अच्छा वो हम न प्राइम मिनिस्टर बन रहे न सदर बन रहे, तो सदर तो बन जाते मुंडी हराने के वास्ते, लेकिन उसके बावजूद हम सियासत को ऐसा समझते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ही प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और उसी को सबसे बड़ा काम हमने समझ लिया है। सबसे बड़ा काम कौम की तरबियत है, कौम की तामीर है, कौम का कंस्ट्रक्शन है, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा काम है। जब आप अच्छे लोगों को, काम के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारी नस्लों को अच्छे लोग मिलेंगे, तुम्हारे नस्लों को डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे उलमा मिलेंगे, अच्छे उस्ताद मिलेंगे, अच्छे वकील मिलेंगे, अच्छे दानिशवर मिलेंगे, और मैं ये आगे बढ़ के ये कहता हूँ, अच्छे सियासतदान मिलेंगे, अच्छे पॉलिटिशियन मिलेंगे। पॉलिटिक्स किसका नाम है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब खिदमत करने वाले लोग, कौम को लेकर चलने वाले लोग, कौम की रहनुमाई क़यादत करने वाले लोग। कैसे लोग बनो? वैसे लोग बनाने के वास्ते उसकी मेहनत करना पड़ता। अगर मेहनत करी हो तो ये खाली हम समझते हैं कि हमने एक जलसा कर लिया, अब काम हो गया, अब काम की शुरुआत है, ये समझ लीजिए। अब काम होंगे इंशाअल्लाह, अब ठिकादारी नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी नीयतों को साफ करना पड़ेगा। सिर्फ बड़े बड़े के जज्बे रखने से दिन में जिससे काम नहीं चलता। हमारे मौलाना साहब क्या करते थे कि तेरा किसके सर बंधे, इससे ज्यादा फिक्र इस बात की होना चाहिए कि काम हो रहा कि नहीं हो रहा। तेरा तो किसी के भी सर बन जाएगा, लेकिन असल चीज ये कि सर तो होना चाहिए ना। तेरा बनने के लिए सर ही नहीं होंगे तो फिर तेरा बनेगा किसके सर? कोई झगड़े होंगे, फसाद होंगे, फितने होंगे, ये उसकी टंगड़ी खींचेगा, वो उसकी टंगड़ी खींचेगा, वो उसकी जासूसी करेगा, वो जाके वहां पर मुखबिरी करेगा। इससे क्या कौम आगे बढ़ सकती है? कौम का सर अपने सीने में पालना पड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन लो इस हदीस को, नमाज के पढ़ने वाले, जिक्र के करने वाले, तिलावतों के करने वाले, हज और ज़कात के देने वाले, इस हदीस को भी अपने ज़हन और दिमाग में रखें। मन लम यअतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। जिसको मुसलमानों के मामला से दिलचस्पी न हो, अल्लाह के नबी फरमाते हो हमारी जमात का आदमी नहीं है। मतलब क्या? मुसलमानों के जुमला मामला से दिलचस्पी रखने वाला नबी की जमात का आदमी है। अगर वो नमाज भी पढ़ता है और जिक्र भी करता है और तिलावत भी करता है और 50 उम्रे करता है और 10 हज करता है, लेकिन मुसलमानों के मामला से अगर उसको दिलचस्पी नहीं है, तो नबी के अल्फाज में वो नबी की जमात का आदमी नहीं है। आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज पढ़ दो, ज़कात पढ़ दो, वो सारे काम करना है, लेकिन इन कामों को भी समझना है, इसकी अहमियत को भी समझना है। असल चीज ये है। एक और चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा मैं आपको। खिदमत के नाम पर हमको गरीब, यतीम, बेवा, जरूरतमंद इन सब की याद आती है और याद आना चाहिए। लेकिन हमारे मसाजिद का इम्मा, मस्जिदों के मकतब के पढ़ाने वाले, इनको तो लोग ऐसा समझते कि इनको जरूरत ही नहीं है घर की। उनकी भी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। लॉकडाउन के पीरियड में बहुतों की पेमेंट नहीं हो रही थी, बहुत की तनख्वाह देनी मिल रही थी, रमजान में बहुतों को नजराने नहीं दिए गए। सब हुआ क्यों? वो इंसान नहीं है, उनके पीछे तकाते नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं है, उनके सब दवाखाने नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये बात भी हमारे जहन दिमाग में होना चाहिए। इसलिए आप इस बात को भी समझिए, उनका ताउन करना, उनकी खिदमत करना, ये भी इबादत है। वो भी तो जरूरतमंदों में शामिल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, अपनी ज़कात उलमा पर खर्च करते थे। क्यों खर्च करते थे? ताकि वो दीनी कामों में लगे रहे। और ये सारी बातें हैं, बहुत बात लंबी बहुत हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अल्लाह की फजल से काम की बात किया हूँ। बस अल्लाह ये है कि हमसे काम ले ले और बड़े बने के जज्बे से ज़्यादा अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम सबको काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे भाई अमन को और जितने खिदमत करने वाले हैं इन सबको अपने जज्बा अता फरमाए और इनकी मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए।